ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारा खूबसूरत टॉपिक है आज का। हम एतकाफ़ के हवाले से, उसकी फजीलत और बरक़ात के हवाले से बात कर रहे हैं। और अभी कुछ नए मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है, उनका भी तारुफ करवा देते हैं। हुमायूं कादरी ने हमें ज्वाइन किया है, साथ हमजा बैठे हैं और हम बात करें एतकाफ़ के हवाले से। डॉक्टर साहब से हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि रमज़ान में कुछ मरीज़ होते हैं जो कि रोज़ा रखना चाहते हैं लेकिन वो कई मजबूरियों की वजह से रोज़ा नहीं रख पाते हैं। उनमें कुछ शुगर के पेशेंट्स भी होते हैं, कुछ हार्ट के भी मरीज़ होते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि कुछ लोग इन तमाम बीमारियों के बावजूद रोज़ा रख लेते हैं, उनके लिए क्या आप कोई ग़िज़ाएँ ऐसी तजवीज़ करते हैं कि वो ऐसा फूड लें या ऐसी कोई खुराक लें जिससे उनकी बॉडी को भी एनर्जी मिले और ये शुगर या ब्लड प्रेशर या दिल के मरीज़ हैं इससे ज़्यादा उनको तकलीफ भी ना हो? देखिए मैडम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। ये बेसिकली लैक ऑफ मेडिकल एजुकेशन की वजह से बहुत से लोगों की डेथ हो जाती है, इवन दे डायबिटिक, और वो फास्टिंग कर लेते हैं और मिड ऑफ द डे या अफ्तारी से थोड़े से पहले शुगर डाउन होती है और ऐसा पिक नहीं कर पाते कि वो पेशेंट की डेथ की रीज़न क्या बनी। मोस्ट ऑफ द कॉज जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लेवल का डाउन हो जाना है। साइंटिफिकली इंडिकेशन है कि जब भी रमज़ान शरीफ शुरू हो, जितने भी डायबिटिक या कार्डिक पेशेंट हैं अपने फिजिशियन से, अपने कंसल्टेंट से एक वीक पहले मिलकर मेडिसिन की डोजेज एडजस्ट करना। रिगार्डिंग योर क्वेश्चन कि ये लोग रोज़ा रख सकते हैं, सिर्फ 3 कंट्राइंडिकेशन है। 3 लोग रोज़ा नहीं रख सकते। हर वो मरीज़ जिसका दिल का पंप बहुत कमज़ोर हो और वो पेशाब और दवाइयाँ ले रहा हो, उसको रोज़ा रखने से ममानियत है। उसको ऑलरेडी पेशाब ज़्यादा करने की वजह से पानी की कमी हो जाती है, तो फास्टिंग की वजह से डिहाइड्रेशन और बढ़ जाती है, तो नुकसान होने की चांसेस है। दूसरी कंट्राइंडिकेशन, वो लोग जो हैवी डोज इंसुलिन के ऊपर हों, जिनके मोर देन 40 यूनिट्स पर डे और लेते हैं सुबह में शाम में, उनको चाहिए कि वो फास्टिंग छोड़ दें। उनके कफारा जो भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इजाज़त है वो करें, या फिर अपने कंसल्टेंट से मिलकर ओरल मेडिकेशंस पे आ जाए। ठीक है। तीसरे वो लोग हैं कि जिनके ऊपर ऐसी बीमारी है जो कि एंड स्टेज के ऊपर आ गई है, जैसे कि हार्ट इश्यूज ऐसे हैं कि अब वो सर्वाइवल की चांसेस कम है। जैसे बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जो चाहते हैं जी ज़िंदगी तो वैसे ही ख़त्म हो रही है, रोज़े रख लेने चाहिए। हाँ बिल्कुल। हाँ, उनके लिए उनके लिए इजाज़त ऐसी है कि वो अपनी मेडिसिन को मिनिमम करवा लें। मिसाल देते हैं, अगर शाम की डोज लेते हैं वो शुगर की दवाई की, वो कोशिश करें सहरी की टाइम ले लें। अच्छा। और जो सहरी वाली मेडिकेशन है उनको स्किप करें, को सारा दिन उन्होंने फास्टिंग में रहना है। इसलिए जो रमज़ान शरीफ में शेड्यूल डिफरेंट होता है। जो मेडिसिन मॉर्निंग की होती हैं वो अफ्तारी में हो जाती हैं, जो इवनिंग की होती है वो सहरी में हो जाती है। सही, डोजेज डिफरेंट हो जाती हैं। ये आपके क्वेश्चन थे। तीसरा ये कि कोशिश करें ये लोग बाहर ना निकलें। अगर फास्टिंग कर भी लेते हैं, सन एक्सपियर ना हो, सूरज पे ना जाएं। हर वो जगह जहाँ स्वेटिंग ज़्यादा होती है, नमकियात की लॉसेस ज़्यादा, नमकियात ज़्यादा लीक होते हैं, जैसे मजदूर लोग हैं जिनकी ओपन एयर में जॉब्स होती हैं, हॉट वेदर्स में जॉब होती हैं, वो लोग इस सिचुएशन से अवॉइड करें और घर में ही रहें 4 दीवारी में। अच्छा सर। तो इसलिए उनके रोज़े में उनको इशू नहीं होगा। जब अफ्तारी करने लगे तो पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें और ओवरनाइट रात के टाइम थोड़ा थोड़ा करके खाते रहें, स्मॉल मील्स लेते रहें और पानी का इस्तेमाल बढ़ाते रहें। बेस्ट वे जो है ऐसे लोगों के लिए ORS मिला पानी मिले, ORS जिसमें कंसंट्रेटेड नमकियात होते हैं, वो लोग लें। उनके लिए ऐसा होगा कि नुकसान नहीं होगा। नुकसान की चांसेस सिर्फ 3 ही है। बिकॉज ऑफ फास्टिंग आप हार्ट अटैक में चले जाते हो, शुगर डाउन होने की वजह से ब्रेन डेथ में चले जाते हो। तीसरा ये कि आप ऐसे शॉक में चले जाते हो BP कम होने की वजह से कि आप वापस नहीं आ सकते। इसलिए कोशिश की जाए ऐसे लोगों को रमज़ान शरीफ शुरू होने से पहले अपनी मेडिसिन और उनकी डोजेज एडजस्ट करानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और साथ साथ डॉक्टर साहब की जो गुजारिशात उसमें अमल भी करें साथ। और मैं कहता हूँ कि हम गुफ्तगू जो करते हैं हमें शऊर मिलता है और नात पाक से हमें सरूर मिलता है। हम शऊर तो ले ही रहे हैं, सरूर की जान जाएंगे। हमारे साथ हैं हुमायूं कादरी, बिस्मिल्लाह कीजिएगा नात पाक पेश कीजिए। मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबार मुस्तफा में, आँखों से बोलता हूँ दरबार मुस्तफा में, आँखों से बोलता हूँ दरबार मुस्तफा में। मैं चुप खड़ा हुआ हूँ
آنسو ندامتوں کے ہے چشم تر سے جاری، چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں، چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں، مجھ پر میرے نبی کا ابھی کرم نہ ہوگا، مجھ پر میرے نبی کا ابھی کرم نہ ہوگا، اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے ہمایوں قادری، اور آج ہمارا موضوع ہے اعتکاف کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، اور آج حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ جی کووڈ ہے آپ اعتکاف نہ کیجئے، لیکن جس طرح تسلیم بھائی نے کہا کہ فرض کفایہ ہے، ایک شخص کر لے تو ساری بستی کا یا محلے کا فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو عین فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، وہ بہت کم لوگ پڑھتے ہیں۔ فرض کفایہ، جنازہ فرض کفایہ ہے، ٹھیک ہے، ہم سب لوگ جنازہ پڑھنے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح اعتکاف کا بھی یہی معاملہ ہے، اعتکاف کے لوگ کہتے ہیں ہم نے بیٹھنا ہے، حکومت بے شک منع کر دے، لیکن نمازیں بھی تو 5 ہیں نا فرض، پہلے وہ پوری طرح ادا کریں، اس کو بھی ساتھ ساتھ رکھیں، دین پورا مکمل دین فطرت ہے۔ سلیم بھائی کیا کہیں گے؟ حکومت تو کہتی ہے کہ جی اعتکاف نہ کریں، وہ تو بہت ساری چیزیں منع کر رہی ہے۔ نہیں، حالات اگر جس طرح کے ہیں، اور اگر حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ 1-2 لوگ بیٹھ جائیں مسجد میں تاکہ ایک اس میں سوشل ڈسٹینسنگ بھی ہو، ایک اگر اس کونے پر بیٹھ جاتا ہے اور ایک اس نکر پہ جس کو کہتے ہیں بیٹھ جائے، تو اگر 2-4 لوگ پر پنجاب گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی اگر ایک مسجد میں 1 یا 2 لوگ بیٹھ جائیں، تو میرا خیال ہے کہ جس طرح کے حالات ہیں ہمیں ان کے قانون کو، قوانین کو فالو کرنا چاہیے، ان کے رولز کو فالو کرنا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ جو طریقہ ہے وہ تو وہی ہے، اور اجر و ثواب بھی اسی میں ہے۔ آپ کہیں کہ جی میں گھر پر بیٹھ جاؤں گا تو وہی اس کا آلٹرنیٹ تلاش کرنا شروع کر دے گا، تو یقیناً اس کا اجر ثواب ہے، لیکن جو فضیلت حضور کے عمل کی ہے وہ دیکھیے، ہم نماز پڑھتے ہیں نا، 4 رکعت پڑھتے ہیں، میں کہوں جی میں 5 پڑھوں گا تو میں کم نہیں کر رہا، میں ایک زیادہ پڑھ رہا ہوں، صحیح، لیکن منع کیا گیا کیوں؟ بھئی حضور نے 4 پڑھی ہیں۔ صحیح، طواف ہے، آپ کہتے ہیں 7 چکر، طواف کے 7 چکر لگائے حضور نے، کیوں؟ کیسے کیا جائے گا؟ کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت جیسے حضور نے کی ہے ہم ویسے کریں گے تو اس کا اجر و ثواب ہے۔ صحیح، 7 چکر طواف کے ہیں، کوئی نہیں کہہ دی جی میں زیادہ جوان، میں زیادہ فٹ آدمی ہوں، میں تو 10 لگاؤں گا، کیوں منع کیا؟ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اجر و ثواب حقیقت اسی میں ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اسی طریقے کو آپ فالو کریں گے تو
اجر و ثواب ہے اس میں، تبھی وہ عبادت مقبول بھی ہے، مسنون بھی ہے۔ تو یہ جو مسنون اعتکاف ہے، یہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 20 تاریخ کی عصر کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ نہیں سمجھتے کہ جو قمری تاریخ ہے اس کا آغاز مغرب سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی چاند دیکھا آپ نے تو یکم رمضان ہو گئی، بالکل بالکل، تو یعنی یہ قمری جو دن ہے اس کا آغاز مغرب سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی آپ 21ویں شب سے پہلے مغرب سے پہلے آپ نے جا کر بیٹھ جانا ہے، تو پہلی تاخرات بھی اس کو مل گئی، تو امید یہ ہوتی ہے کہ وہ لیلۃ القدر پا تو جاتا ہے۔ اس سے اب جیسے کہ طیبی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اب حکومت نے تو ریسٹرکشن لگا دیا ہے کہ اعتکاف میں مساجد میں زیادہ لوگ نہ بیٹھیں، لیکن ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ چل پڑا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ایک ہی مسجد میں اعتکاف پر بیٹھتے ہیں۔ ابھی کچھ کووڈ کی وجہ سے بھی چلیں، وہ مسئلے تو چل رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی جانب سے مسئلے اب اٹھ رہے ہیں کہ یا تو یہ پہلے گورنمنٹ بتاتی یا پہلے سلسلے میں رہنمائی فرماتی کہ بھئی اس مرتبہ یہ مسئلہ ہے تو آپ اعتکاف میں نہ بیٹھیں۔ اس سلسلے میں حکومت کو اپنا کردار تو ادا کرنا چاہیے کہ پہلے سے، مطلب جب رمضان شروع ہوا تھا تب سے ہی لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کرنا اچانک شروع کر جو دیتی، یہ بریکنگ نیوز دیتے ہیں، بالکل بریکنگ نیوز کی بات کر رہی ہیں۔ نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، پہلے سے جب جن لوگوں نے ذہن بنا رکھے ہیں، یہی بات میں کہی تھی، ذہن بنے ہوئے ہیں۔ میرے کئی ایسے دوست ہیں جو اس شوق میں تھے اور مجھے پتا تھا وہ بڑے خلوص کے ساتھ، مطلب موبائل گھر پر چھوڑ کر جا کر اعتکاف بیٹھنے والوں میں سے تھے۔ یہ تو اب مقصد مطلب وہ اعتکاف پوری نیتی سے، پوری نیت تھی ان کی، تو وہ اب ان کے دل پر کیا گزری ہوگی، تو یہ تو یقیناً اچانک فیصلے سے یہ فرق تو پڑتا ہے، لیکن بہرحال جو قوانین، جو حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہے، جو گورنمنٹ ایکشنز لے رہی ہے ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اچھا، حمزہ نشائی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور نوجوان ہیں ماشاءاللہ، اور ان کی جو ہے بڑی خاص بات یہ، ہر شخص کا حوالہ و پہچان ہوتا ہے، لیکن ان کا جو حوالہ و پہچان ہے اور جو انہوں نے جو کام کیا، سیدہ احمد زہرا پاک سلام اللہ علیہ کا ذکر خیر کی بات ہوئی ہے، تو اس نوجوان کو میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پہ، بالخصوص جو ان کا پیج ہے اس پر میں نے دیکھا بڑی خوبصورت اپنی نوکری کی ہے، اور ادارہ منہاج القرآن سے یہ منسلک ہیں، اور منہاج القرآن کی بات کی جائے تو شہر اعتکاف جو ہے وہ ایک بڑا سلوگن ہے اور بہت بڑا کام ہے ادارہ منہاج القرآن کا رمضان کے دنوں میں۔ آپ نے وہ دور بھی دیکھا جب شیخ الاسلام صاحب درس بھی دے رہے ہیں اور اجتماعی اعتکاف بھی ہو رہا ہے، تو آپ بتائیں کہ اجتماعی اعتکاف جو ہے وہ جب کرتے ہیں نوجوانوں کی تربیت ادارہ منہاج القرآن میں کیسی ہوتی ہے، اور اب آپ مس کر رہے ہیں اس اعتکاف کو کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو بہت شکریہ آپ کا اور میرے بڑے بھائی جان، میرے استاد، اور جو آپ نے سارا ماشاءاللہ ذکر کیا حضور سیدہ پاک کی نوکری کا، تو جب اس طرح کے ہمارے اساتذہ موجود ہوں، ان کی رہنمائی ہو، تو الحمدللہ ان کی شفقت ہے، انہوں نے ساتھ رکھا تو ساتھ رہنمائی کرتے رہے تو وہ ہم نوکری کرتے رہے۔ اس دفعہ ہم ظاہری بات ہے پچھلے سال بھی اور اس سال بھی اپنا شہر اعتکاف جو ہمارا ہر سال، آپ کو تو پتہ، خود بھی تشریف لاتے رہتے ہیں اس میں، تو کافی مس کر رہے ہیں، تو لیکن کووڈ کی وجہ سے اس دفعہ شاید انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ آن لائن کے ذریعے اچھا، حضور شیخ الاسلام خطبات کریں گے، تو جس طرح بھی تسلیم بھائی نے کہا کہ سوشل ڈسٹنس کے ساتھ مساجد میں اعتکاف ہو رہا ہے وہاں پہ، لیکن وہ وہاں اس طرح نہیں ہو رہا جس طرح اس طرح کا نہیں ہو رہا، لیکن مسجد میں وہ جس طرح مسجد میں جس طرح سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ، ہاں جی، اس طرح اعتکاف ہو رہا ہے جس میں حضور شیخ الاسلام جو ہے وہ ہر رات 10 بجے آن لائن خطابات کیا کریں گے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم آپ سے بات کی طرف آتے ہیں، کہتے ہیں ڈاکٹر کی لائف بڑی مصروف ہے، شب و روز بڑا ان کا مصروف ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح وقت نکالتے ہیں اپنے افطار کے معاملات اور پیشنٹس کو دیکھنا، اور تعداد پیشنٹس کی رمضان میں بڑھ جاتی ہے، اس کی کیا وجہ بنتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پکوڑے سموسے۔ بیسیکلی آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم بیسک سمجھتے ہیں کہ روزہ جو ہے ایک دن وہ 12 گھنٹے یا 7 گھنٹے کی بجائے وہ ایک مہینے کا ہونے والا ہے، اس لیے لوگ اس طرح سحری کرتے ہیں کہ شاید ہم نے شام کو کھانا ہی نہیں ہے، جیسے یہ ہماری آخری سحری ہے، آخری سحری ہے، اس لیے ہر وہ بندہ، اسپیشلی جو میرے پاس پیشنٹس اس وقت بڑھ جاتے ہیں، وہ اسٹامک ایشوز کے ہیں، وہ اسٹامک ایشوز اوور ایٹنگ کی وجہ سے، اسپیسی چیزیں لے جانے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ان کے ایشوز بڑھ جاتے ہیں اور زیادہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو سوال تھا کہ کیسے مینیج کرتے ہیں، وہ پرائورٹی آپ کی میٹرز کرتی ہیں، آپ نے کیسے ٹائمنگز دینی ہیں، کیسے مینیج کرنا ہے اس کو، کوشش کرتے ہیں ہم لوگ رمضان شریف میں محدود ٹائمنگ کر لیتے ہیں، اگر ہمارا کلینک ٹائم 6 آورز ہے تو ہم 2 آورز پہ آ جاتے ہیں، گورنمنٹ بھی ہمیں اوبلائج کرتی ہے، ہم ٹائمنگز کم کر لیتے ہیں اپنی، تو اس طرح مینیج ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، یہاں پہ میرا ایک سوال ہے، ہم اعتکاف کی فضیلت اور برکات کے حوالے سے تو بات کر رہے ہیں، لیکن شاید ہم نے اس پہ زیادہ بات نہیں کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف کا طریقہ کیا تھا،
تھا وہ اعتکاف کس طرح فرماتے تھے, اس حوالے سے تھوڑا سا مختصر, کیونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے. جی ہاں, تو دیکھیے ہمیں ناظرین حضور کو نبی بتائیں. کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی اہمیت اس ماہ مقدسہ کو دی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, تو وہ رجب سے آغاز ہو جاتا تھا. تو رجب سے پھر شعبان اور پھر رمضان. جو رمضان ہے وہ حقیقت میں کاٹنے کا مہینہ ہے, صحیح, بونے کا مہینہ رجب ہے, شعبان اس کو پانی دینا, رمضان اس کو پھر فصل کاٹنے کا, یعنی رحمت کا عشرہ ہے, پھر مغفرت کا عشرہ ہے, پھر اس کے بعد دوزخ سے آزادی کا عشرہ. یہ کلائمیکس ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ بھی انداز ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری 10 دن بھی اعتکاف فرمایا جو مسنون ٹھہرا, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا ماہ بھی اعتکاف فرمایا ہے کہ گوشہ نشینی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ مقدسہ سے جتنی محبت کی ہے نا, اگر ہم اس کا عشر عشیر بھی اس ماہ مقدسہ کا احترام کر پائیں تو ہم اس ماہ مقدسہ کی برکات کو حاصل کر لیں. آخری بات, اگر فرض کریں جس طرح آپ بھی بار بار پوچھ رہی تھیں اور عارف طیبی صاحب بھی پوچھ رہے ہیں بار بار, کہ اگر فرض کریں کہ ریسٹرکشنز آ گئیں اور کوئی شخص جو ہے وہ نہیں بیٹھ پا رہا اعتکاف میں, تو کیا کرے گا وہ؟ اس کے باوجود اگر فرض کریں کہ ایک آدھ کو ہی اجازت ملتی ہے اور کچھ لوگ بیٹھنا چاہ رہے تھے وہ نہیں بیٹھے, تو بہرحال جو 5 طاق راتیں ہیں ان کو اس طرح سے گزارے, اس میں استغفار پڑھے, اس میں درود پاک پڑھے زیادہ, اس لیے کہ درود پاک تو مقبول عبادت ہے نا, اور اس لیے بھی درود پڑھے کہ یہ رات ہمیں حضور کے وسیلے سے ملی ہے, حضور کی وساطت سے, حضور کے صدقے سے ملی ہے لیلۃ القدر. اس لیے کہ نہ لوگ حضور رب کی بارگاہ میں روتے, نہ التجائیں کرتے کہ پچھلی امتوں کی عمریں تو 100 سال 200 سال 500, مولا میری امت کا کیا بنے گا, میری امت پر رحم فرما. تو یہ رات ہمیں ملی حضور کی وجہ سے, حضور کی دعاؤں کا نتیجہ ہے, حضور کی التجاؤں کا نتیجہ. تو حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پڑھے, استغفار پڑھے. قرآن مجید کی رات ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کرے, پھر نوافل جو ہو سکتا ہے وہ ضرور کرے. لیکن 5 راتیں ہی ہیں یہ 5 راتیں پوری زندگی کے گناہوں کو مٹا دیں. میں نے آپ کو کیا کہا کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ جی آپ کو اگر یہ کام کر لو, یا یہ ایک کتاب آپ کو دکھ جائے کہ یہ پڑھ لیں, آپ کو 1000 مہینوں کی تنخواہ آپ کو دے دیں گے, آپ میرا خیال سارے کام چھوڑ دیں گی, سب کریں گے, اور وہ کرے گی. سب یہی کام مجھے دیں گے تو میں بھی کروں گا, آپ کو دیں گے ڈاکٹر صاحب, سب کو دیں گے وہ کریں. ہمیں شاید یقین نہیں ہے کہ ان 5 طاق راتوں کا انعام کتنا بڑا ہے کہ ہم 1000 مہینوں سے افضل 1000 مہینوں سے افضل ہمیں کیفیت کے ساتھ آپ کتنی مل. صحیح. بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. حمزہ بھائی آپ کا بہت شکریہ. معین صاحب آپ کا بہت شکریہ. آج کا موضوع تھا اعتکاف کیا ہے, اور ساری بات کا اصل کلام یہ ہے کہ دیکھیں جہاں پر حکومت منع کر رہی ہے کہ نہ بیٹھیے, آپ اگر 10 سال بیٹھے ہیں, اس سال نہیں بیٹھے, تو اس سال کو یہ 10 دن اس کو ایسا پلان کریں, گھر والوں کے ساتھ اچھا ماحول رکھیں. یہ نہیں کہ گھر میں لڑ کر آپ اعتکاف کرنے جا رہے ہیں اور گھر کے کام سے بچنے کے لیے 10 دن آپ مسجد میں جا رہے ہیں, ایسا نہیں کرنا. 10 دن آپ جو ہے گھر والوں سے اچھا سلوک رکھیں, سیرت پاک پڑھیں. اپنی بچیوں کو میں بار بار کہتا ہوں سید پاک کی سیرت کو پڑھائیں, اپنے گھر کا ماحول اچھا کریں. یقین جانیے آپ کا گھر بھی جو ہے وہ جب اسلامی ماحول سے جو ہے مستنیر ہوگا تو آپ کو خوشی محسوس ہوگی, اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی. کل آپ سے آپ تحت لفظ میرا سنتے ہیں جن کو ہم سن کر سیکھتے ہیں, اور جب ہمیں خوشی ہوتی ہے ان کو سن کر ہم جن سے سیکھتے ہیں. آج خوشبختی ہے کہ آج وہ ہمارے سامنے ہیں, میرے استاد مکرم. میں چاہوں گا آج تحت لفظ آپ سنچابی صاحب کا سنیں, اور انہی کے تحت لفظ کے سائے میں آپ سے رخصت لیں گے. یار زندہ ثبوت باقی, اللہ نگہبان. میں الحمدللہ 3 سال کا قرض اتارنے آیا ہوں آج. یہ عارف طیبی میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے, میرے شاگرد بھی ہیں, تو یہ 3 سال سے ماشاءاللہ یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی آپ کو بھی بہت برکتیں, اس شعبے میں آپ کا نام آپ کی پہچان اللہ تعالیٰ بنائے. بہت شکریہ. تو یہ ایک آج 3 سال کا قرض ہے, بہت شکریہ. تو وہ 5 منٹ میں تو ادا نہیں ہوتا. بہرحال میں حاضری کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. صلو علیہ وآلہ صلو
अलैहि वाले सल्लो। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है। सल्लो अलैहि वाले सल्लो अलैहि वाले सल्लो अलैहि। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है। सल्लो अलैहि वाले सल्लो अलैहि वाले। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है, और सांसों में महकती हैं मुनाजात की कलियां, कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है, और आयात की झुरमट में तेरे नाम की मसनद, लफ्जों की अंगूठी में नगीना सजड़ा है। अलैहि वाले सल्लो अलैहि वाले सल्लो। खुर्शीद तेरी राह में भटकता हुआ जुगनू, महताब तेरा रेज़े नक्शे कफे पा है, और वल्लैल तेरे साये गेसू का तराशा, वल असर तेरी नीम निगाही की अदा है, और सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, बेज़र को अबू ज़र तेरी बख्शिश ने किया है। सल्लो अलैहि वाले सल्लो अलैहि वाले सल्लो। अब कौन हदे हुस्न तलब सोच सकेगा, कौनैन की वुसअत तो तहे दस्ते दुआ है, और एक बार तेरा नक्शे कदम चूम लिया था, एक बार तेरा नक्शे कदम चूम लिया था, अब तक ये फलक शुक्र के सजदे में झुका है। सल्लो अलैहि वाले सल्लो अलैहि वाले। अब और बयां क्या हो किसी से तेरी मिदहत, अब और बयां क्या हो किसी से तेरी मिदहत, ये कम तो नहीं है कि तू महबूब खुदा है। सल्लो अलैहि वाले सल्लो अलैहि वाले। जनाबे आमिना उठी बलाएं लेने को, जो सर पे ताज शफात का वो सजा के चले, वो उनका फक्र के रश्क आए खुद सुलेमा को, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले, और नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने को आए तो बख्शवा के चले। सल्लो अलैहि वाले सल्लो अलैहि वाले सल्लो अलैहि वाले सल्लो अलैहि वाले। मेराज मोहम्मद ने किया राज जो अफशां, वो राज खलाओं से हवा पूछ रही है, फैलाए हुए गोशाए दामाने तजस्सुस, अरे साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। सल्लो अलैहि वाले सल्लो अलैहि वाले
नित नए नक्श बनाते हो, मिटा देते हो, जाने किस जुर्म में तमन्ना की सजा देते हो। कभी कंकर को बना देते हो हीरे की कनी, कभी हीरों को भी मट्टी में मिला देते हो। और ख्वाहिशे दीद जो कर बैठे सरे तूर कोई, तूर ही बर्क तजल्ली से जला देते हो। और नारे नमरूद में डलवाते हो खुद अपना खलील, खुद ही फिर नार को गुलजार बना देते हो। और बेचो यूसुफ को कभी मिस्र के बाजारों में, आखिरे कार शहे मिस्र बना देते हो। और जज्बो मस्ती की जो मंजिल पे पहुंचता है कोई, बैठकर दिल में अनल हक की सदा देते हो। खुद ही लगवाते हो फिर कुफ्र के फतवे उस पर, खुद ही मंसूर को सूली पे चढ़ा देते हो। और अपनी हस्ती भी वो एक रोज गमा बैठता है, अपने दर्शन की लगन जिसको लगा देते हो। पर खुद जो चाहो तो सरे अर्श बुलाकर महबूब, एक ही रात में मेराज करा देते हो। है शाहे दो जहां के ख्यालों से मुत्तफिक। ये शेर हमारे देखने वालों ने बहुत सुना होगा कि फैलाए हुए गोशाए दामाने तजस्सुस, साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। ये मैंने ज़मानों सहरी में सुनहरी बात के साथ ये पढ़ा है, उसी शायर का ये कताब भी है साइंसी एतबार से ही कि हैं शाहे दो जहां के ख्यालों से मुत्तफिक। साइंस के उलूम में जितने उसूल हैं, मरीख चांद ज़ोहरा अतारुद खला धनक, मरीख चांद ज़ोहरा अतारुद खला धनक, ये सब मेरे हुजूर के कदमों की धूल है। ए गुंबदे खजरा के मकी मेरी मदद कर, ए गुंबदे खजरा के मकी मेरी मदद कर। या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा है, या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा है। और मक्ते का शेर, क़यामत का दिन होगा, सब बख्शिश को देख रहे होंगे, बख्शिश आका की आंख का इशारा देख रही होगी। जिस तरफ आका का इशारा होगा, सुभान अल्लाह, जिस तरफ जिसके लिए इशारा होगा वही जन्नत में दाखिल किया जाएगा। कि बख्शिश तेरे अबरू की तरफ देख रही है, बख्शिश तेरी आंखों की तरफ देख रही है। मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। बशर भी है, बशरियत का इफ्तिखार भी है, रसूल भी है, रसूलों का शहरयार भी है। मैं मुस्कुरा के कई गम खरीद लेता हूँ, मैं जानता हूँ कोई मेरा गम गुसार भी है। जब भी तूफान में लरसता है सफीना मेरा, जब भी तूफान में लरसता है सफीना मेरा,
आका हाथ फैलाए तेरी याद चली आती या है। रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बंदा महबूब खुदा साहिब असरा, बंदा महबूब खुदा साहिब असरा, अजमत में कोई उससे बड़ा हो नहीं सकता, और उम्मत के गुनहगारों से वो नाराज तो होगा, पर मुंह फेर ले इतना भी खफा हो नहीं सकता। बख्शिश तेरी अबरू की तरफ देख रही है, मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है।